الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہ جب تک کٹمروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پر خدا شاہد کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. نماز اچھی ہے، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی ہے، صوم اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، ہو اسی میں اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جان چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی. اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کو اور اس کے رسول کو ایذا اور تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی
دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور ان کے لیے ذلت امیز عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح ایک آیت کریمہ میں یوں بھی فرمایا کہ یؤذون المؤمنین والمؤمنات، کہ جو کسی عام مومن مرد اور عام مومن عورت کو ایذا پہنچائے اس کو بھی سزا ملے گی، اس کی پکڑ ہوگی۔ چونکہ گزشتہ دنوں انڈیا میں بی جے پی کی ایک ترجمان عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اور یہ سلسلہ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ وقتاً فوقتاً کبھی مغرب میں تو کبھی انڈیا میں، کبھی کسی پارٹی کی طرف سے تو کبھی کسی دانشور کی طرف سے، کبھی کارٹون امیز خاکوں کی صورت میں، کبھی کارٹون کی صورت میں، کبھی ڈراموں اور فلموں کی صورت میں، کبھی پوسٹر اور بینرز کی صورت میں، کبھی تحریر اور تقریر کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں یہ کرتے رہتے ہیں۔ اس پر مسلمانوں کا رد عمل کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ یہ گستاخی یہ کیوں کرتے ہیں اور اس سے ان کا ایجنڈا کیا مراد ہوتا ہے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کی ایک دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں، اے نبی کہہ دیجئے کہ اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا تم اللہ کا، اس کی آیات کا اور اس کے رسول کا مذاق اڑاؤ گے، استہزاء کرو گے، توہین کرو گے، تنقیص کرو گے؟ اگر تم اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آئے تو اللہ تو تمہیں نشان عبرت بنائے گا، لیکن اللہ تمہیں مومنوں کے ہاتھوں سے بھی ذلیل کروائے گا۔ صرف آخرت میں سزا نہیں ہوگی، دنیا میں بھی تم رسوا ہوگے، ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر بنے گی، منہ چھپا کر پھرتے رہو گے، ہر وقت موت کا خوف تمہیں گھیر لے گا، تمہاری زندگی سے سکون چھن جائے گا، تم ریسٹ لیس اور بے چین ہو جاؤ گے، تم صبح اور شام مرتے رہو گے، ذلیل ہوتے رہو گے۔ جب اس طرح کی کوئی گستاخی ہوتی ہے تو باطل اس کو جسٹیفائی کرتا ہے، جواز پیش کرتا ہے کہ جی یہ تو اختلاف ہے اور اختلاف رائے کا حق ہر ایک کو حاصل ہے۔ مسلمان تنگ نظر ہیں، مسلمانوں میں برداشت نہیں ہے، مسلمان جذبات میں آ جاتے ہیں۔ تو ایک بات کفر سمجھ لے کہ ایک ہوتا ہے اختلاف، ایک ہوتی ہے توہین، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اختلاف تو یہ ہے کہ میں اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، میں قرآن کو نہیں مانتا، میں آخرت کے عذاب کو اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کو نہیں مانتا،
اور توہین یہ ہے کہ خدا نخواستہ آپ ان کی شان میں نازیبا کلمات کہیں. تو کسی سے آپ کا اختلاف کرنا الگ چیز ہے اور کسی کی توہین اور تذلیل اور تحقیر کرنا الگ چیز ہے. ہم کفر کو یہ کہتے ہیں تمہیں اللہ کی توحید سے اختلاف ہے، تم نبی کی رسالت کے منکر ہو، تم قرآن کی حقانیت کو تسلیم نہیں کرتے، آخرت پر تمہارا یقین نہیں، مرنے کے بعد زندہ ہونا تمہیں کھیل لگتا ہے، فرشتوں کے وجود سے تم انکار کر رہے ہو، تقدیر کا کانسیپٹ تمہارے ہاں نہیں. وہ باتیں اپنی جگہ، اس میں ہم تم سے جھگڑا نہیں کرتے، لیکن جب تم ہمارے نبی کی ناموس پر انگلی اٹھاؤ گے تو وہ انگلی کاٹ دی جائے گی. جب تم ہمارے نبی کی ناموس پر زبان دراز کرو گے تو وہ زبان کھینچ لی جائے گی. جو سر میرے نبی کی ناموس کے خلاف اٹھے گا تو وہ سر تن سے جدا کر دیا جائے گا. تم یہاں پر ہماری غیرت کو ٹیسٹ نہ کرو، ہمارا ایمانی ٹیمپریچر چیک نہ کرو. یہ ایمانی ٹیمپریچر ایک لیول پر سیٹ ہے، یہ کبھی کم نہیں ہوگا. ہاں، مسلمان نماز میں سستی کر لے گا، روزے میں غفلت کر لے گا، تلاوت سے دور ہو جائے گا، رشوت اور سود کا گناہ اس سے سرزد ہو جائے گا، داڑھی بھی نہیں رکھے گا، غیروں کے طریقے پر شادی اور کاروبار بھی کر لے گا، لیکن یہ جتنا بھی کمزور مسلمان ہو، جب بات نبی کی ناموس کی آئے گی تو اس کا جو غیرت کا لیول ہے وہ اسی مسلمان کی طرح ہوگا جو مسلمان پہلے زمانے میں گزرے تھے، جن کے نام سے کافر پر لرزہ طاری ہو جایا کرتا تھا. تو یہ ایمانی غیرت اور دینی حمیت، اسے بار بار چیک نہ کرو، یہ انشاءاللہ کبھی کم نہیں ہوگا. اور یہ گستاخی کیوں کرتے؟ اس لیے کہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے. دلائل کی دنیا میں یہ شکست کھا چکے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محنت تھی، جو انقلاب تھا، اس کا دشمنوں نے بھی اعتراف کیا. کیروین آرمسٹرانگ ویسٹرن دنیا کی ایک مورخہ تھی، اس نے ہمارے آقا کی شان میں ایک کتاب لکھی، دا پروفٹ آف آور ٹائم. مائیکل ہارٹ نے 100 مذہبی شخصیات پر ایک کتاب لکھی اور اس میں پہلا نمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. تو دلائل کی دنیا میں جب ان کے پاس جواب نہیں ہوتا، دلیل نہیں ہوتی، ان کی بات میں وزن نہیں ہوتا، اور لوگ جوگ در جوگ اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں اور یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ چرچ خرید کر اسے مسجد میں تبدیل کیا جا رہا ہے، اور یورپ کے اندر اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے اور لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، تو اب یہ ہڑبڑا جاتے ہیں اور اب یہ گھبرا جاتے ہیں اور پھر یہ آقا کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. تو اسی لیے ہم یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ یہ ہماری غیرت کو چیلنج کر رہے ہیں. بھائی کسی آدمی کی بہادری کا لیول آپ نے چیک کرنا ہو تو اس کی ماں کو گالی دیکھ کر آپ کو پتہ چل جائے گا.
کسی کے باپ کو آپ گالی دے دو، لیکن ہمارے لیے تو ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر، ہماری اولاد سے بڑھ کر، ہماری بیوی سے بڑھ کر، ہمارے بھائی اور برادری سے بڑھ کر، ہماری اپنی جانوں سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کے زیادہ قریب ہے ان کی اپنی جان سے بھی، ان کی اپنی جان سے بھی۔ جان سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک اکون احب الیہ، آقا فرماتے ہیں میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں، من والدہ، اس کے والدین سے جن سے پیدا ہوا، وولدہ، اس کی اولاد سے جو اس سے پیدا ہوئی، جو اس کے بدن اور خون کا جز ہے، والناس اجمعین، سارے انسانوں سے۔ جب تک آقا اس کو محبوب نہیں ہوں گے وہ کامل مومن بن ہی نہیں سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آقا کو فرمایا، اے میرے آقا، اے میرے محبوب، مجھے آپ سب سے زیادہ پیارے ہیں، اپنی اولاد سے بھی، اپنے والدین سے بھی، ساری دنیا سے، لیکن اپنی جان سے پیارے ہیں یا نہیں؟ تھوڑا سا سوچ میں پڑ گئے کہ میں اپنا جائزہ لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، جب تک میں تجھے تیری اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں بات بنے گی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً دل میں ایک انقلاب آ گیا، ایک ہلچل سی مچ گئی اور کہنے لگے، آقا آپ مجھے میری اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اور یہ جملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور صحابہ نے صرف زبان سے بول کر نہیں بلکہ عمل کر کے دکھلایا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو مشرکین عرب، قریش کے بڑے بڑے جنگجو بہادر، وہ دوسری طرف تھے، یہ تلوار لے کر میدان میں کود پڑے تھے کہ عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے، آج بیت اللہ میں اللہ کی عبادت کھلے عام ہوگی، کوئی روک سکتا ہے تو روک کر دکھائے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے آقا کے سامنے اپنے سینے کو ڈھال بنا دیا اور سارے تیر اور سارے نیزے اپنے سینے پر برداشت کر کے کہا تھا، جب تک صحابی رسول زندہ ہیں نبی کی ناموس پر کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا۔ وہ ماں جو اپنے دودھ پیتے بچے کو لا کر پیش کر رہی ہیں کہ میرا شوہر بھی نہیں، شہید ہو چکا، باپ بھی نہیں، بھائی بھی نہیں، جوان بیٹا بھی نہیں، لیکن یہ دودھ پیتا بچہ تو ہے، آپ اسے اپنے ساتھ لے جائے۔ پوچھا گیا یہ دودھ پیتا بچہ جہاد کے میدان میں کس کام آئے گا؟ کہ مجھے پتا ہے چل نہیں سکتا، دوڑ نہیں سکتا، تلوار نہیں چلا سکتا، نیزہ نہیں مار سکتا، تیر نہیں پھینک سکتا، پتھر نہیں چلا سکتا، لیکن جب میرے نبی کی طرف کوئی دشمن کا تیر آئے گا میرے اس بچے کو سامنے کر دیجئے، ڈھال بن کر یہ نبی کی ناموس پہ کٹ جائے گا۔ ایک ماں نے جب اپنے بچے کی شہادت کی خبر سنی تھی کہ اے ماں تیرا جوان بیٹا راہ خدا میں شہید ہو چکا ہے، وہ چیخی نہیں، چلائی نہیں، شور نہیں مچایا، واویلا نہیں کیا، آہو فغا نہیں کی، فریاد نہیں کی، اپنے گریبان کو چاک نہیں کیا، چہرے پر مارا نہیں، آنکھ سے آنسو نہیں نکلا، چٹان کی طرح استقامت کا پہاڑ بن کر کہا تھا، لہذا اليوم ارزاتہ، یہ دن دیکھنے کے لیے تو میں نے اسے دودھ پلا کر بڑا کیا تھا۔ تو صحابہ نے صرف زبانی دعوے نہیں کیے، پریکٹیکل کر کے دکھلایا۔
ایک موقع پر جب آقا نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ بھائی جنگ میں جانا ہے، دشمن سے مقابلہ ہے، تو مہاجرین اٹھ کر اپنے جذبات کا اظہار کرنے لگے۔ آپ کی نظر انصار پر پڑی، انصار سمجھ گئے کہ اشارہ ہماری طرف ہے۔ ان کے سردار حضرت سعد کھڑے ہوئے رضی اللہ عنہ، کہا آقا آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے تو میں اپنی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے کہنے لگا ہوں کہ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یوں کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیے، ہم یہاں انتظار کر رہے ہیں۔ ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، سامنے سے لڑیں گے، پیچھے سے لڑیں گے، آپ کے اشارے پر آگ میں کودیں گے، آپ کے اشارے پر سمندروں میں چھلانگ لگائیں گے، آپ کے اشارے پر اولاد قربان کر دیں گے، کھیتیوں کو چھوڑ دیں گے، فصلوں کو چھوڑ دیں گے، خود زخمی ہو جائیں گے، جان کا نذرانہ پیش کر دیں گے، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر پروانوں کی طرح آپ کے گرد آپ کی حفاظت کریں گے، اور پھر یہ کہیں گے ایک جان تھی سو وہ بھی دی، پھر بھی رہے شرمندہ سے، دل والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اس افسانے کی۔ تو میرے محترم دوستو، آج کفر ہمیں چیلنج کر رہا ہے تو ہم اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں، اور ہم انڈیا کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تم خود ہی اپنی اس رکن کے خلاف مقدمہ چلا کر اسے سزا دو، ورنہ اس آگ سے تم نہیں بچ پاؤ گے۔ اور ہم اپنی حکومت کو بھی یہ واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ سخت سے سخت موقف اختیار کیا جائے، ان کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، ان سے معاہدات ختم کیے جائے، OIC میں اس پر آواز اٹھائی جائے، اقوام متحدہ میں اس پر آواز اٹھائی جائے، عالمی طور پر سفارتی سطح پر مکمل طور پر بائیکاٹ کیا جائے۔ تو یہ بات مغرب اور کفر کہتا ہے ہم انسانوں کی بڑی عزت کرتے ہیں، رسپیکٹ آف ہیومینٹی، سب سے بڑا مذہب انسانیت کی خدمت ہے، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں ہم جانوروں کی بھی تکریم کرتے ہیں، کتوں کو پانی پلا رہے ہیں، کتوں کے لیے AC والے روم ہیں، ٹھیک ہے، جانوروں کی تکریم بھی اسلام میں ہے، لیکن یہ منافق ہے، ایک طرف تو کہتے ہر انسان کی تکریم کی جائے، دوسری طرف یہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ ایک عام انسان کی توہین کرنا، اس کی تذلیل کرنا یہ بھی حرام ہے، پھر وہ انسان مسلمان ہو زیادہ حرام ہے، پھر وہ مسلمان آقا کا امتی ہو زیادہ حرام ہے، پھر وہ انسان کوئی صحابی ہو، کوئی نبی ہو، بلکہ نبیوں کا سردار ہو، اس کی شان میں تم گستاخی کرتے ہو، یہ بالکل حرام ہے، ناقابل برداشت ہے، یہ تمہارا منافقت والا رویہ ہے، یہ تمہاری دوغلا پالیسی ہے، یہ گرگٹ کی طرح تم رنگ بدلتے ہو۔ اسی لیے پوری دنیا کا کفر اس بات کو سمجھ لے کہ ہم اپنے آقا کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کریں گے۔ تم ایک طرف تو توہین کرو اور پھر امن کی اپیل کرو، جس بدبختہ ملعونہ نے گستاخی کی ہے ابھی اس کا بیان سوشل میڈیا پر وائرل ہے، مجھے دھمکیاں مل رہی ہے انڈیا کے مسلمانوں کی طرف سے، پاکستان کے مسلمانوں کی طرف سے، یورپ کے مسلمانوں کی طرف سے، عرب کنٹریز کی طرف سے مجھے دھمکیاں مل رہی ہے۔ ابھی کہتے جی مسلمان برداشت کرے، مسلمان حوصلہ کرے، اور مسلمان جو ہے نا وہ کول مائنڈ ہو جائے،
مسلمانوں سے امن کی اپیل کی جاتی ہے، نہیں نہیں، یہ امن کی اپیل بیکار ہے، امن کی اپیل بیکار ہے۔ جب تک توہین رسالت سے تم باز نہیں آؤ گے، مسلمانوں سے امن کی اپیل نہ رکھی جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ توہین اور اختلاف میں فرق ہوتا ہے، کسی سے اختلاف رکھنا الگ چیز، کسی کی توہین کرنا الگ چیز۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ توہین کے درجات میں بھی فرق ہے، توہین کے درجات میں بھی فرق ہے۔ ایک ہے عام انسان کی توہین، وہ بھی غلط بات ہے، اور ایک ہے بانی پاکستان کی توہین، وہ اس سے زیادہ جرم ہے، اور ایک ہے دونوں جہانوں کے سردار کی توہین، اس سے بڑا کائنات میں کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ تم عدالت کی توہین برداشت نہیں کر سکتے ہو، اداروں کی توہین برداشت نہیں کر سکتے ہو، جج کی توہین برداشت نہیں کر سکتے، بانی پاکستان کی توہین برداشت نہیں کر سکتے، اور مسلمان اپنے آقا کی شان میں گستاخی برداشت کر لے؟ خدا وہ دن نہ لائے۔ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ نماز اچھی ہے، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی ہے، صوم اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نمازیں پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، حج کرتے رہو، عمرے پر جاتے رہو، تبلیغ میں پھرتے رہو، جہاد کرتے رہو، صدقہ اور خیرات کرتے رہو، سجدوں سے ماتھے پر نشان پڑ جائے، نفلی روزے رکھ رکھ کر بدن سوکھ کر کانٹا ہو جائے، تسبیح کے دانے گھماتے گھماتے تمہاری انگلیوں پر نشان پڑ جائے، لیکن خدا کی قسم جب تک اپنے نبی کی ناموس پر کٹ مرنے کا جذبہ نہیں ہوگا، یہ اللہ کی نظر میں کامل مومن نہیں بن سکتا۔ زیاد ابن سکن رضی اللہ عنہ جب نبی کی ناموس کی خاطر لڑ رہے ہیں اور زخمی ہو جاتے ہیں، پوچھا جاتا ہے آخری خواہش کیا ہے؟ لوگ پانی مانگتے ہیں، لوگ ماں باپ کی ملاقات مانگتے ہیں، لوگ بیوی بچوں کا قرب مانگتے ہیں، لیکن قربان جاؤں ان صحابہ پر کہ جب پوچھا گیا آخری خواہش کیا ہے، نزع کی حالت، موت کی حالت، روح نکلنے کا وقت، سخت گرمی میں جسم زخموں سے چور چور ہیں، تھکن سے نڈال ہیں، اس موقع پر محبت کا عالم تو دیکھیے کہ آخری خواہش مجھے نبی کے قدموں میں لے چلو۔ وہاں سے ان کو لایا جا رہا ہے، کسی نے آقا کو اطلاع کر دی زیاد زخمی ہو چکا ہے، نزع کی حالت میں ہے، آپ کا دیدار چاہتا ہے، اسے لایا جا رہا ہے۔ نبی کی محبت دیکھے، نبی خود اس کی طرف دوڑ پڑے، چادر کندھوں سے سرک گئی، فوراً گئے زیاد کو اپنی گود اور قدموں میں لیا، زیاد کے چہرے پر مبارک نگاہیں ڈال کر کہا تھا اللہ کا حاجہ، تیری حاجت، تیرا مطلوب، تیرا مقصود، تیری منشا، تیری آرزو، تیری حسرت، تیرا ایم آف لائف، تیرا مشن، تیرا ٹارگٹ، تیرا پرپس، تیرا اوپینین، تیرا ایجنڈا، تیرا جھنڈا، تیرا سلوگن، تیرا نعرہ، تیرا دستور، تیرا منشور، تیرے دل کی آواز کیا ہے؟ زیاد ابن سکن نے بزبان حال روح پرواز کرتے وقت کہہ دیا ہوگا نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ جذبہ نصیب کرے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ کرے ہماری آواز ایوانوں تک پہنچ جائے۔ بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا، ہم صرف نعرے لگاتے رہے۔
بیت المقدس میں آئے دن یہ درندے گھس جاتے ہیں، ہم صرف نعرے لگاتے رہے، ہزاروں ماؤں بہنوں کی عصمتیں تار تار ہو گئی، ہم صرف نعرے لگاتے رہے، علماء کے خون سے زمین کو رنگین کر دیا گیا، ہم صرف نعرے لگاتے رہے، مندروں کو بنا کر مساجد کو گرایا جا رہا ہے، ہم صرف نعرے لگاتے رہے۔ سلمان رشدی ملعون نے سیٹینک ورسز نامی کتاب لکھ کر مذاق اڑایا، ہم صرف نعرے لگاتے رہے۔ فلمیں بنائی گئی، ہم صرف نعرے لگاتے رہے، کارٹون بنائے گئے، ہم صرف نعرے لگاتے رہے، کارٹون امیز خاکوں کا مقابلہ کرایا گیا، ہم صرف نعرے لگاتے رہے۔ یہ ہر وقت بس ٹائم ٹو ٹائم کرتے رہتے۔ اللہ ان کو نیست اور نابود، تباہ و برباد کرے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ ناموس رسالت، ختم نبوت اور پاکستان کی اسلامی شناخت کو ختم کرنا، یہ تین ایجنڈے ہیں۔ ناموس رسالت کہ نبی کی محبت دل سے نکال دو، ختم نبوت کہ کوئی اٹھ کر نبوت کا دعویٰ کر دے ٹائم ٹو ٹائم۔ 295 کہ اگر کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرے گا اس کو 2 سال سزا ملے گی۔ 1927 میں تعزیرات ہند میں بنا تھا جب برٹش لا تھا۔ پھر پاکستان بننے کے بعد 1984 میں 295 سی کا اضافہ کیا گیا کہ بھائی گستاخ رسول کی سزا 2 سال قید تو بہت کم ہے، یا تو اس کو عمر قید دو یا سزائے موت دو۔ پھر 1990 میں دوبارہ اس پر ترامیم ہوئی کہ بھائی گستاخ رسول یہ تو بہت بڑا جرم ہے، عمر قید سزا بھی اس کے لیے کافی نہیں، اس کی سزا صرف سزائے موت ہو۔ 1992 میں قومی اسمبلی میں اور پھر جولائی 92 میں سینٹ میں اس کی توثیق کی گئی 295 سی کہ گستاخ رسول کی سزا صرف سزائے موت ہے، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سر۔ یہ پاکستان کے قانون میں بھی ہے، لیکن اس پر عمل درآمد ہو۔ کتنے گستاخوں کے سر تن سے جدا ہوئے، کتنے گستاخوں کو اب تک پھانسی دی گئی۔ اگر ان کو پھانسی دی جاتی تو دوبارہ یہ جرت کوئی نہیں کرتا۔ لیکن بہرحال 3 ایجنڈے ہیں، ناموس رسالت، ختم نبوت اور پاکستان کی اسلامی شناخت ختم کرنا۔ ایک ٹی وی چینل پر مجھ سے سوال پوچھا گیا، میں نے کہا یہ بتاؤ پاکستان کا پورا نام کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائیں پاکستان کا پورا نام کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ پورا نام ہے۔ اسلام پہلے ہے، پاکستان بعد میں ہے۔ جس ملک کے نام میں اسلام شامل ہے اس کی اسلامی شناخت کو ختم کرنا یہ تمہاری بھول ہے، یہ تمہارا دھوکہ ہے۔ جب تک مسجدیں قائم رہے گی اور قیامت تک قائم رہے گی انشاءاللہ، بولے جب تک مدرسے قائم رہیں گے اور قیامت تک قائم رہیں گے، جب تک منبر اور محراب رہیں گے اور قیامت تک رہیں گے، جب تک علماء اور طلباء رہیں گے اور قیامت تک رہیں گے، انشاءاللہ اس کی اسلامی شناخت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ آواز لگتی رہے گی اور باطل کو للکارا جاتا رہے گا۔ اسی لیے یہ 3 ایجنڈے ہیں اور اس 3 ایجنڈوں پر وہ کام کرتے ہیں۔ ایک تو بین الاقوامی طور پر اقوام متحدہ، یورپی یونین، اس طور پر وہ کام کر رہے ہیں، اور دوسرا کام وہ یہ کرتے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے سے، براڈ کاسٹنگ میڈیا کے ذریعے سے اس کے خلاف مہم چلاتے ہیں۔ ہم اس کے مقابلے میں کیا کرتے ہیں؟ ہم سڑک پر احتجاج کرتے ہیں، ہم منبر و محراب سے بات کرتے ہیں، ہم ریلی نکال دیتے ہیں۔ جب گستاخی ہوتی ہے جوش میں آتے ہیں، تھوڑا معاملہ ٹھنڈا ہوتا ہے پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ریلی نہ نکالو، احتجاج نہ کرو،
ممبر و محراب سے جذباتی بات نہ کرو، بالکل کرو، ممبر و محراب سے بھی آواز لگے، سڑک پر احتجاج بھی ہو، ریلی بھی ہو، جلسے جلوس بھی ہو، سوشل میڈیا پر آواز بھی لگے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم مستقل کمپین چلائیں، مسلسل مہم چلائیں، میڈیا پر ہمارے لوگ موجود ہو، بین الاقوامی اداروں تک ہمارے علماء کی رسائی ہو، دین والوں کی رسائی ہو، اور ہر فورم پر جا کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لوجیکلی بھی ان کو بات سمجھائی جائے، دلائل سے بھی سمجھائی جائے، بریفنگ اور پریزنٹیشن سے بھی سمجھائی جائے، اور ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، اور سفارتی تعلقات ان سے ختم کیے جائے، احتجاجی مراسلہ انہیں بھیجا جائے، ان کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے، اقوام متحدہ میں کیس رجسٹر کیا جائے۔ جب ایک منظم میکینزم کے ساتھ ہم کام کریں گے تب ان کو بات سمجھ میں آئے گی۔ 7 اپ کی بوتل کو ہلاؤ، ڈھکنا ہٹاؤ، فوراً جوش آتا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ بوتل آدھی رہ جاتی ہے۔ ایسا نہ ہو، اس کے لیے آپ علماء کے دست اور بازو بنے، آپ علماء کے معاون بنے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ایسے موقعوں پر تو ہم جذبات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جب الیکشن کی بات آتی ہے کہ کسی عالم کو آگے بھیجا جائے پھر ہمارا پتہ چلتا ہے۔ اور خدا کی قسم یہ بات یاد رکھو کہ علماء معاشی طور پر اگرچہ تمہارے لیڈروں سے زیادہ قابل نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے انگریزی زبان اچھی نہیں بول سکتے ہوں گے، لیکن ناموس رسالت اور ختم نبوت پر جو جذبہ ایک عالم کے دل میں ہوگا، جس کو محمد الرسول اللہ نے اپنا وارث بنایا، وہ کسی اور لیڈر میں نہیں ہوگا۔ اس میں شک ہے کسی کو؟ تو پھر اس کا اظہار کریں۔ آپ یہ کوشش کریں کہ ہمارے ہر مقتدر ادارے میں علماء پہنچے، پھر علماء انشاءاللہ ختم نبوت کا دفاع بھی کریں گے، ناموس رسالت پر بات بھی کریں گے، اور اسلامی شناخت جو پاکستان کی ہے وہ بھی برقرار رکھیں گے۔ اور 2 دائروں میں ہم نے کام کرنا ہے، ایک شریعت کا دائرہ، ایک قانون کا دائرہ۔ شریعت کے دائرے میں علماء سے مدد لی جائے، قانون کے دائرے میں دینی ذہن رکھنے والے وکلاء اور وکیلوں سے مدد لی جائے کہ قانونی طور پر پاکستان کا قانون اور انٹرنیشنل لا میں ہم ختم نبوت، ناموس رسالت اور پاکستان کی اسلامی شناخت کے لیے کیا کر سکتے ہیں، وکلاء کا پینل بنایا جائے، اور شریعت کے دائرے میں ہم کیا کر سکتے ہیں، علماء کا پینل بنایا جائے، اور اس کے اشتراک کے ساتھ پھر عوام کی ذہن سازی کی جائے۔ انشاءاللہ پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ آ کر رہے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہر کچے پکے مکان تک پہنچ کر رہے گا، اور انشاءاللہ باطل کو شکست ہوگی، باطل ذلیل اور خوار ہوگا، اور اللہ ایسے گستاخوں کو نشان عبرت بنائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔